بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے سعد الاسود اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی، تو مجھے کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا، اور پھر پوچھا کیا عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا عمر بن وہب کے پاس جانا اور کہنا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب کافی خوبصورت صحابی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا سعد الاسود تھے۔ پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی بیٹی میری نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب نے کہا، جاؤ، تمہیں نہیں دوں گا، اپنی بیٹی کسی غریب کو دے دوں گا۔ سعد الاسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہب سے کہا، ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات ٹھکرا دی، جاؤ جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے کہ میں گزارا کیسے کروں گی، آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب مجلس میں آئے تو سعد الاسود مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا، عمر، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی کا سعد الاسود کے ساتھ نکاح پڑھا دیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ نے فرمایا، سعد اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ ہوتا کہ ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید کر سکتے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ سبحان اللہ۔ سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع کر کے دیے۔ سعد نے سوچا، 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحفے لے جاتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی ان کے کان میں یہ آواز پڑی، مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال چھوڑ دیا اور ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گر گیا اور بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی سعد پر نظر پڑی تو دوڑ کر ان کے پاس گئے، سعد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تحائف لینے بھیجا تھا۔ تو سعد الاسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی سعد کی طرف لپکے تو سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے، سعد، تو تو بہت پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر اچانک مسکرا دیے، سمجھ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رو سعد کی جدائی پر رہا تھا اور مسکرایا اس لیے ہوں کہ مجھے سعد جنت کی عالیشان محلات میں نظر آ رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔